لهم ما يشاءون عند ربهم. أحسنتم، أحسن، جزاك الله، جزاك الله. ذلك هو الفضل الكبير. ما شاء الله، ما شاء الله. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا ما شاء الصالحات. الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أيدك الله، أسدك الله. ما شاء الله. طيب الله أنفاسكم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في سبحان الله، سبحان الله. القربى. واه واه، سبحان الله، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ما شاء الله، أحسنت، أحسنت، أحسنت. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ذلك الذي يبشر الله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. جزاك أحسنت، الله أحسنت. خير. الله الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. ما شاء الله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أحسنتم أحسنتم جزاك الله. الله सुभान बहुत अल्लाह उम्दा बहुत उम्दा वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह आगा एक सवाल भी आपका था हाँ वो नबील साहब से। एक मुख्तसर, चूंकि वक्त बहुत महदूद रहता है, तो कारी साहब जो आपको जो बातें आपसे मैंने की हैं, जो सवाल किया है, बराह करम उसका भी जवाब इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। हाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मेरे सलाम। लिए आज निहायत ही खुशी और मसरत का मौका है कि आज के इस पैनल में मुख्तलिफ ममालिक से दुनिया भर के मुमताज़ बुजुर्ग उलमा के साथ तिलावत कुरान की सआदत और अल्हम्दुलिल्लाह लब कुशाई का मौका मिला। बतौर ख़ास आज के इस पैनल में मोहतरम जनाब मौलाना महबूब आबिदी साहब, महबूब मेहदी साहब, जो शिकागो अमेरिका से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। इसी तरह से मोहतरम जनाब मौलाना सैयद अब्दुल हमीद साहब, जो लखनऊ से इस प्रोग्राम में माशाल्लाह शरीक हो रहे हैं। इसी तरीके से कुवैत से मोहतरम जनाब मिर्ज़ा हुसैन अस्करी साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इन उलमा को एक साथ मिलकर बैठने कर और इस प्रोग्राम को लेकर चलने की जो कोशिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भी बारावर और कबूल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अजीज साथियों, सबसे पहले मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद असलम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम की मुझे दावत दी और इसमें मुझे मदऊ किया और मुझे
محترم جناب مولانا محبوب مہدی صاحب کی تحریک بقی کے بارے میں مجھے بتلایا، اور ان کی جو پوری ٹیم جو اس پر کام کر رہی ہے اس کے بارے میں بتلایا، اور میں نے اس کو سنا تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ یہ ایک مقدس اور پاکیزہ تحریک ہے۔ تو میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں میں شریک ہوا۔ ابھی مولانا محترم نے مجھ سے سوال کیا قبر کے تعلق سے کہ بعض حضرات اہل تشیع پر یہ الزام لگاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ جو اہل تشیع ہیں وہ قبر پرستی کے قائل ہیں۔ تو جیسا کہ مولانا نے بتلایا کہ اہل تشیع قبر پرستی کے قائل نہیں، بلکہ صاحب قبر کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور وسیلہ اہل سنت کے نزدیک بھی کیا نام ہے جائز ہے۔ دو طرح کا وسیلہ ہوتا ہے، توسل بالاعمال، جیسے غار میں اصحاب کہف کے زمانے میں وہ 3 افراد تھے جو غار میں چھپ گئے تھے، اور غار سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے اعمال کو وسیلہ بنایا تھا۔ تو اسی طرح سے انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے توسل بالذات، یعنی کسی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی اللہ والی ہستی کو، یہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے کسی کو ذات کا سہارا لے لیا جائے یا اس کو وسیلہ بنا لیا جائے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیا جائے، تو اس کی بھی کیا نام ہے اہل سنت کے نزدیک بھی اجازت ہے۔ اور جو یہ سوال مولانا نے کیا قبر کے تعلق سے، تو اہل تشیع جو ہیں قبر پرستی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ صاحب قبر کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل تشیع، مجھے معلوم ہوا مولانا موصوف نے بتلایا مجھے کہ ہمارے یہاں مزاروں کی بھی بہت اہمیت ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ مزار پر جب جاتے ہیں، جب قبر کو دیکھتے ہیں، قبرستان کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آخرت یاد آ جاتی ہے اور دنیا سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اور وہ آخرت کی طرف گویا اس کا ذہن چلا جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو سامنے ہمارے شخص یا شخصیت جو کل بہت بڑے محلوں میں رہتی تھی یا بنگلوں میں رہتی تھی، آج ہمارے سامنے مدفون ہے، اور ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہماری منزل بھی آخری منزل جو ہے قبر کی ہے، اور ہمیں بھی اس تاریک اندھیرے میں رہنا ہے۔ تو انسان دنیا سے ہٹ کر کے اخروی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں مولانا نے مجھے بتائی، مجھے آج کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت اس شرکت کو قبول فرمائے، اور تمام حضرات جو اس پینل میں اس پروگرام میں شریک ہیں، اور سامعین اور حاضرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سننے کو اور دیکھنے کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین، شکرا جزیلا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔